اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بہترین مخلوق بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم کہ مالک الملک نے ہمیں درخت نہیں بنا دیا۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کوئی ستارہ نہیں بنا دیا۔ اللہ کا شکر اس بات پر کہ اس نے ہمیں کوئی پتھر نہیں بنا دیا۔ مالک الملک نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان ہوتے ہوئے ہمیں اتنی فضیلت بخشی ہے، اللہ رب العزت نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ ہماری اس صنف کو یعنی انسانیت کو اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات کی سربراہ بنایا ہے۔ اور اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے بڑی ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ بھی انسانیت کی شان ہے کہ مالک کے بعد جس ہستی کا سب سے بڑا مقام ہے وہ بھی انسان تھے، اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے باقاعدہ انداز میں عزت دی ہے۔ مجھے اور آپ کو پیدائشی طور پر کس تکریم اور مقام سے نوازا گیا ہے، اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سے معاملات، بھائی آواز صاف کریں، بہت سے معاملات اس وقت حل ہو جاتے ہیں جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے انسان کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، پھر ذات پات کا، پھر مال و دولت کا، اور پھر رنگ و نسل کا، پھر زبان اور ملک کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیدا ہونے والا جب انسان ہے تو اتنا بڑا ہے، اتنی عزت پاتا ہے، اور پھر یہ انسان جب مسلمان بن جائے تو بھی اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے ہم انسان ہیں، اور اس کے بعد اس سے اوپر کا مرتبہ اسلام کا ہے۔ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو پھر مقام اور بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ابتدائی حیثیت جو بحیثیت انسان دے دی گئی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے دین اسلام میں وہ جو حیثیت ہے اس کا مختلف انداز سے تعارف کروایا۔ اللہ کو یہ انسان بڑا عزیز ہے، بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے، اس کی عزت کا اللہ تعالیٰ احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو مینٹین رکھواتے ہیں۔ بڑی اہمیت کی بات ہے، جس شے کو آپ تکریم دیں، امپورٹنس دیں، جس بات کو آپ، جس شے کو آپ اہمیت دے رہے ہو، امپورٹنس دے رہے ہوں، وہ شے پھر اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی چیز امپورٹنس پا جاتی ہے تو اس کی بڑی ہی اہمیت ہوتی۔ اس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، جب ہمیں چھینک آتی ہے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں۔ اسلامی ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ چھینک کھل کر کیجئے لیکن منہ کے آگے ہاتھ رکھیے۔ یہ جو منہ کے آگے ہاتھ رکھنا ہے نا چھینک کے وقت، یہ حضرت محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے، اور سکھایا اس لیے ہے کہ انسان اس وقت فطری طور پر ایسی شکل بن جاتی ہے جو اچھی نہیں لگتی، جو خوبصورت نہیں لگتی۔ اس شکل کو جو چند لمحوں کے لیے بدصورت بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے منہ کے آگے ہاتھ رکھوا کر ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کی نگاہ میں، حضرت محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں ایک انسان کی کتنی عزت ہے۔ غور کیجئے، کسی انسان کی غیبت کر دی جائے،
کیوں اسلام اس غیبت کو مردار کا گوشت کھانے کے برابر کہتا ہے؟ کیونکہ غیبت کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو چھوٹا اور ڈی ویلیو کرنا ہوتا ہے، کسی دوسرے انسان کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، بے عزتی کرنی ہوتی ہے۔ انسان غیبت اسی لیے کرتا ہے، اس لیے حرام قرار دیا غیبت دینے کو۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اونچی آواز سے ذرا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے ہی موقع پر کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، سب کہیں ذرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زبان سے اپنی ایک سوتن کے لیے، سیدہ صفیہ کے لیے ایک جملہ نکلا۔ ایک جملہ ان کے قد کے بارے میں تھا کہ چھوٹے قد کی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہلکا پھلکا لیا جاتا ہے اس بات کو۔ سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تنہائی میں حضرت سیدہ صفیہ ام المؤمنین کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ان کا قد چھوٹا سا ہے۔ اس جملے پر جو کہ ان کی عدم موجودگی میں ہے اور بے عزتی کی خاطر غالباً، چھوٹائی کی خاطر غالباً کہا گیا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا، وَمَا لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْ، کہ تو نے اے عائشہ ایسا جملہ کہا ہے، اتنا کڑوا جملہ بولا ہے، اگر اس ایک جملے کو 7 سمندروں میں ڈالا جائے، 7 سمندر کڑوے ہو جائیں۔ ایک انسان کی تحقیر، ایک انسان کو چھوٹا کرنا، ایک انسان کی انسلٹ کرنا، یہ اللہ کے نگاہ میں ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے سارے سمندر کڑوے ہو جائیں۔ ایک انسان کی عزت اتنی ہے میرے مالک کے ہاں۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عزت بخشی ہے۔ ہم نے کرمنا، ہم نے بہترین عزت بخشی ہے۔ بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، اور پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی نسل کو بر و بحر میں رہنے کا اور بسیرا کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے پاکیزہ، اور فرمایا وفضلناہم علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات میں سے افضل اور اونچا بنایا ہے۔ ہم پرندوں سے اونچے ہیں، ہم جانوروں سے اونچے ہیں، ہم درندوں سے بڑے ہیں، ہم ریت سے، پتھر سے بڑے ہیں، ہم درخت سے اونچے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ستاروں سے زیادہ عزت بخشی ہے، اللہ نے ہمیں زمین سے زیادہ، سونے سے زیادہ، چاندی سے زیادہ عزت بخشی اور کمال بخشا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں اپنی نورانی مخلوق فرشتوں سے زیادہ مقام بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ غور کیجئے، آئینہ دیکھیے، ہمیں اللہ کہتے ہیں کہ آپ افضل ہیں اور فرشتے آپ سے نیچے ہیں۔ وہ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے وہ ہم سے نیچے ہیں، اور ہم افضل ہیں۔ آپ نے جانوروں میں ماں کی ممتا دیکھی ہوگی، آپ نے جانوروں میں وفا دیکھی ہوگی، آپ نے جانوروں کی فطرت میں خدمت دیکھی ہوگی کہ جانور عجیب سا ہے گدھا، لیکن لوڈ اور بوجھ اٹھانے سے انکار نہیں کرتا، بھینس دودھ دینے سے انکار نہیں کرتی ہے، اونٹ کھینچنے سے انکار نہیں کرتا ہے، یہ درخت ہے سایہ اور پھل دینے سے انکار نہیں کرتے ہیں، یہ سورج ہے اپنی ذمہ داری پر متعین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب چھوٹے ہیں، اے انسان میں نے تجھے اونچا اور بڑا بنایا ہے۔ اب بڑے ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ چھوٹے کہیں حکم عدولی کر بھی لیں تو کر لیں، بڑا کبھی بھی اپنے مالک کی اور اپنے خالق کی حکومت عدولی نہ کرے، وہ اپنے خالق کی ہر بات کو تسلیم کرے۔ حق بنتا ہے کہ اللہ نے جب عزت اور مقام بخشا ہے تو بڑا بن کر دکھایا جائے۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ہم بڑے تو بنائے گئے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں کتنی نبھاتے ہیں، ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور میرے بھائیوں،
نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی فضیلت، اہمیت، مقام پر بات کرتے ہوئے بہت تفصیل سے بات کی۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں پہلے تو انسان کی فضیلت یوں بیان کی کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي خَلَقْتُ بِيَدَيْ، انسان تیری عظمت یہ ہے، رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تجھے بنایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اپنی روح پھونکی ہے تمہارے اندر، جو ہمارے اندر کی روح ہے میرے مالک کے حکم سے آئی ہے۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ یہ جو روح ہے یہ میں نے تمہارے اندر ڈالی، میں نے پھونکی ہے تمہارے اندر۔ اور پھر سورۃ التین پڑھیے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اور مجھے طور سینا کی قسم، اور مجھے اس مدینہ طیبہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اپنے بندے کو بڑا شاندار بنایا، میں نے اپنے بندے کو بہت خوبصورت بنایا۔ تقویم کہتے ہیں میں نے اس کا ایک ایک سٹیپ، ایک ایک درجہ بہترین اور شاندار طے بطے اس کو بنایا۔ جہاں سر کی جگہ تھی وہاں سر رکھا ہے۔ دیکھیے بھیڑیں کیسے چلتی ہیں، بکرے کیسے چلتے ہیں، ان کا سر ان کی اگلی جانب ہے، بلندی کی جانب نہیں ہے، ان کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ ہر جانور دیکھیے، ہر پرندہ دیکھیے، ایسے ایسے نقص کہ کہیں جا کر وہ بے خود ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ حضرت انسان اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مجھے 4 قسمیں لگیں، اے انسان میں نے تجھے بہت بھلا بنایا، بڑا شاندار بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، ہم میں سے اگر کوئی اپنی عظمت، اپنے مقام سے گر جائے تو وہی رب فرماتے ہیں کہ میں نے تو تجھے بہت عمدہ اور اعلیٰ بنایا تھا، اگر کرتوت کے لحاظ سے تو گر گیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسا بندہ جو منصب انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے اپنی حرکتوں کے بل بوتے پر، فرمایا کہ اس بندے کو تو جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر شمار کیا جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی چھوٹے انسان ہیں، جانوروں سے بھی، اضل کا لفظ ہے، ذلیل انسان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو جو شرف میں، آپ کو اگر کوئی ایم این اے کی سیٹ ملتی، مثال دیتا ہوں، ایم این اے کی سیٹ کا برقرار رہنا عزت ہے یا اس سے اتر جانا عزت ہے؟ کیوں جی؟ برقرار رہنا عزت ہے نا، اگلی مرتبہ پھر بنے، اگلی مرتبہ پھر بنے۔ اگر کسی جگہ پر ہار جاتا ہے تو بہرحال پہلے والی عزت تو قائم نہیں نہ رہتی، انسان کی انسلٹ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا، جو مقام دیا ہے، اگر کوئی شخص اس سے نیچے اتر آئے، کس قدر چھوٹائی ہے اس انسان کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جو عزت دی ہے، کبھی انسان اس عزت سے بھی اوپر جاتا ہے، مسلمانی کا حق ادا کر دیتا ہے، اور کبھی انسان اس مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ آج سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو مالک نے مجھے پیدا ہوتے، آپ کو پیدا ہوتے عزت دی ہے، کہیں اس کا سٹیٹس ہم جان سکیں کہ اس کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے۔ اس کے جاننے کے لیے ایک ہی پیرامیٹر ہے، ایک ہی آلہ ہے میرے بھائیوں، ایک ہی تھرمامیٹر ہے جو یہ بتا سکتا ہے آپ اس وقت منصب انسانیت کے لحاظ سے کہاں پہ کھڑے ہیں، اوپر کو گئے ہیں یا نیچے کو اترے ہیں۔ اور وہ پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کا اپنے اللہ سے کتنا تعلق ہے، کیونکہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان، جن سے حساب لینا ہے، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرا حکم بجا لاؤ، میں کہوں کرو، کرنے لگ جاؤ، میں روکوں رک
رک جاؤ، میں کھڑا کروں کھڑے ہو جاؤ، میں تلوار ہاتھ میں تھما دوں تلوار تھام لو، میں کہوں بولنا ہے بول پڑو، میں کہوں رک جاؤ رک جاؤ، میں کہوں کھانا شروع کر دو کھا لو، میں کہوں نہیں کھانا تو رک جاؤ، حلال یہ ہے حرام یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو اس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جسے یہ سمجھ آ جائے وہ ہے انسان، وہ ہے انسانیت کے مرتبے پر فائز، وہ ہے بڑا انسان، وہ ہے عزت والا، وہ ہے مقام والا۔ اور جسے یہ سمجھ نہ آئے کہ میں بھی کسی کو جواب دہ ہوں، میں بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ افحسبتم، بڑا پیارا جملہ میرے اللہ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کبھی کبھی تمہارے دل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ تم بس ایسے ہی پیدا ہو گئے ہو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہمارے پاس واپس نہیں آنا، ایسا خیال آتا ہے تمہارے دل میں؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، یہ جان لو کہ تمہارا رب بہت بلند و برتر ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ باطل نہیں ہے، اس کو تسلیم کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ آج کے خطبے میں نا ہم نے ایک ہی نقطے پر بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جب اپنے سامنے آئینہ اور شیشہ رکھتا ہوں تو مجھے کون دکھائی دیتا ہے؟ یہ جو شخص دکھائی دے رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا شے ہے؟ یہ چمڑی اور گوشت اور خون کا ایک مجموعہ، یہ روح و جسم کا ایک امیزہ، یہ انسان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں ہر شخص کی ذات اپنے آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی پر بات کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ میں جو اندر سے ہوں کیا وہی باہر ہوں، یا میں دروغ گو، میں دو منہوں والا ہوں، میں منافق تو نہیں ہوں؟ کبھی کبھی سوچنا چاہیے نا بندے کو اپنی ذات پر سوچنا چاہیے، اور اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنا چاہیے کہ میں اپنے خالق کے ساتھ کتنا سچا ہوں، کتنا وفادار ہوں، کتنا اس کا تابعدار ہوں۔ اور یقین کریں آپ سب کے ساتھ جھوٹ بول لیں گے، اپنے آپ کے ساتھ کبھی بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کبھی پوچھیے اپنے آپ سے، سجدوں میں جی لطف نہیں آتا، جی عبادت کو جی نہیں چاہتا، جی مسجد بس آیا کریں گے جی سوچتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ایک مرتبہ اپنے سامنے شیشہ رکھیے اور پھر کہیے کہ میں اس مرتبے کا انسان ہوں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سوچئے تو صحیح۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت کا خود تعین کرنا چاہیے، چہ جائے کہ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں، چہ جائے کہ لوگ ہمارا تعین کرتے پھریں، ہمیں تڑکڑی پر ترازو پر تولتے پھریں، ہمیں خود اپنا وزن تولنا چاہیے۔ ہم کون؟ اور میرے بھائیوں اور دوستو، مالک کہتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، غور کریے گا، دل سے سنیے گا۔ مالک کہتے ہیں هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے عظمت والی، مقام اور شان والی، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جس رب نے تمہارے لیے جو کچھ بھی دنیا کائنات میں موجود ہے، اے انسان، اللہ نے وہ سب تیری خدمت کے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پرندے ہماری خدمت کے لیے، یہ مچھلیاں ہماری خدمت کے لیے، یہ سورج چاند تارے ہماری خدمت کے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی ہے یہ سب تیری خدمت کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، اسی منظر کو دہرائیے اور اپنے آپ سے پوچھئے گا ضرور کہ سورج نے تو کبھی اللہ کی حکم عدولی نہیں کی ہے۔ یہاں تو ایک حقیر جانور کتا، اسے چند دن روٹی کھلا دیں، اللہ کی قسم وہ بھی ہمارے سامنے نہیں بولتا ہے، دم ہلاتا ہے، پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اشارہ کریں ابھی بولے نہیں، دوڑ پڑتا ہے۔ یہ اس کی حیثیت ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا اور سوچنا اور طے کرنا ہوگا کہ یہ ساری دنیا جو میری خادم بنائی گئی ہے، کیا میں بھی اس قابل ہوں یا نہیں؟ میں بھی اس قابل ہوں یا نہیں؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کا در توبہ کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔
سوچئے اور واپس آ جائیے اپنے گھر کی طرف. جس رخ پر چلے ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں تھا. جس برائی کے، غلاظت کے، حرام کاری، حرام خوری کے رخ پر اگر چل پڑے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو یہ ہمارا راستہ نہیں تھا. ہم انسان بنائے گئے تھے، ہمیں مرتبہ دیا گیا تھا، ہمیں مقام دیا گیا تھا. ہم پیدائشی لحاظ سے وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے سجدے کیے تھے، ہم وہ ہیں. اور میرے بھائیوں اور دوستو، نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں نا، اللہ تعالیٰ انسان کی عزت کو مینٹین رکھنے کے لیے اصول بتاتا ہے. وَمَا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کسی پر ظلم، زیادتی اور کسی کو دغا اور فریب دے کر منافقت سے کسی کا مال نہ کھانا، کسی کا مال دھوکہ دے کے نہ کھانا. کیوں؟ جس کا تم مال کھا رہے ہو وہ انسان ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ اونچی بولے، وہ کیا ہے؟ میں نے بنایا ہے، میرا خاص بندہ ہے. ابھی اسلام کی بات نہیں ہو رہی، صرف انسان کی بات ہو رہی ہے. ابھی اگر وہ شخص مسلمان ہو جائے، اس کو اللہ اسلام کی طرف ہدایت دے دے، بڑی بات ہے. یہاں صرف انسان کی بات کی ہے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، انسانوں آپس میں باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال مت کھانا، کیونکہ وہ انسان مرتبہ انسانیت پر فائز ہے. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کبھی زنا کے قریب نہ جانا، اس لیے انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ جو زنا ہوتا ہے نا، یہ ایک برا راستہ ہے، یہ انسانیت کے مرتبے کو گرا دیتا ہے، یہ بندے کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ زانی کو اور زانیہ کو چھوٹا بنا دیتا ہے. اور میرا انسان چھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ تو بہت بڑے مقام والا. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ جو شراب نوشی ہے نا، جوئے کھیلنا ہے، پان سے کھیلنا ہے، قسمت کے فیصلے یوں کروانا ہے، فرمایا فاجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل شیطانی عمل ہے، یہ آپ کو منصب انسانیت سے گرا دیتا ہے، منصب انسانیت سے گرا دیتا ہے. آج اگر ایک جملہ، ایک نقطہ میرے بھائیوں دل میں بیٹھ جائے، میں کہتا ہوں پوری زندگی کا پانسا پلٹ جائے کہ اللہ نے ہمیں جو انسان بنایا ہے، اس انسان کی کتنی قدر ہے اللہ کے نگاہ میں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کو یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، وہ کچھ بھی ہے، اگر ناحق ناجائز کسی نے قتل کر دیا، فرمایا ایک اس انسان کے قتل کو میں پوری انسانیت کا قتل سمجھتا ہوں. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ایک انسان کو جس نے بچایا، اس کا دفاع کیا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، اس کو کوئی ناحق مارنے لگا، آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ کہ اس انسان کو تم مت مارنا. فرمایا اس ایک انسان کی جان بچانا یوں تھا کہ جیسے پوری دنیا کو اس نے بچا لیا. اتنی عزت ایک انسان کی ہے میرے اللہ کی نگاہ میں. اور یہاں ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، یار اونچی آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسان کو انسان ہونا بتایا تھا. اس سے پہلے انسان تو جانور تھا، اس سے پہلے تو انسان کو اپنی پہچان ہی نہیں تھی. اس ہستی نے ہمیں بتایا کہ ہمارا مقام کیا ہے. نبی علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے دو صحابی ہیں، حضرت سہل بن حنیف اور قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں صحابی سے بخاری کی غالباً روایت ہے. قادسیہ کے مقام پر دونوں بیٹھے ہیں اور سامنے سے ایک جنازہ گزرا. کھڑے ہو گئے دونوں صحابی. لوگوں نے دیکھا جو ابھی ان کے بعد مسلمان تابعین ہوں گے،
انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بندے کے لیے جو فوت ہو گیا کھڑے ہو گئے، یہ تو یہودی تھا، یہ تو یہودی تھا، یہ تو مسلمان نہیں تھا، آپ اس کی تقریب میں کھڑے ہو گئے۔ تو پھر ان دونوں نے، قیس اور سہل دونوں نے ایک حدیث بیان کی۔ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دن مدینے کی گلی میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قریب سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو یہودی تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الیست نفسا، یہودی تو تھا ہی، لیکن یہ بتاؤ انسان تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ اکبر، ایک انسان تو تھا نا۔ میں انسان کی عزت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں اس سراپے کی عزت کے لیے محمد الرسول اللہ کھڑے ہو گئے ہیں صلی اللہ، اونچی آواز سے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کی عزت، مذاہب بعد میں، بحیثیت انسان۔ اسی لیے جاہلیت کے ایام میں بھی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا، اچھے اعمال سر انجام دیے، ان میں ایک نام جناب ابو طالب کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، بنو ہاشم کے سردار ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر چھتری کی طرح تنے رہے ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہے ہیں کہ کسی ابو جہل کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ رسول اللہ پر پتھر پھینکے یا کوڑے پھینکے۔ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ موریلٹی، یہ کردار ایسا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں چونکہ قبول اسلام نہیں تھا لہذا جنت میں تو نہیں جائے گا، لیکن جہنم میں جسے کم از کم ترین اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے اس کا نام ابو طالب ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ نیکیاں کی، اس نے حسن سلوک کیا ہے، بحیثیت انسان اس کی کوالٹیز کو ایڈمائر کیا گیا ہے، اس کی خوبیوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا ابو سفیان، سب کہیے ذرا رضی اللہ، اونچی آواز میں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش بھاگ رہے ہیں مکے میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر ان کے گھر میں چلے گئے، ان کے گھر میں چلے، انہوں نے پناہ دے دی، لوگ باہر سے ہی چلے گئے، پناہ دے دی، سردار تھے۔ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا نا، یہ بھی ابھی اسلام نہیں لے کے آئے، فتح مکہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص، اپنے صحابہ سے کہا کوئی شخص اگر بیت اللہ کے غلاف کو تھام لے، اس کے اندر چلا جائے، اس پر مسلمانوں تم نے تلوار کو اٹھانا نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی شخص حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، آپ نے اس پر بھی تلوار نہیں اٹھانی، اس لیے کہ جناب ابو سفیان نے باوجود اس کے کہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے، میرے ساتھ بھی نیکی کی تھی، میرے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے، اپنا دروازہ کھول دیا تھا۔ کوئی انسان ہوتے ہوئے، مطلب کسی سے بھی ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اسے ایڈمائر کیجئے، اس لیے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن فہو احق بها حیث وجدها۔ یہ جو دانائی اور عقل مندی اور بصیرت کی باتیں ہیں، کوئی بھی معاملہ خیر کا ہو وہ مسلمان کا معاملہ ہوتا ہے، ہم اس پہ اسے تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر اسلام کے خلاف ہو تو پھر ہم برداشت نہیں کرتے۔ بھائیوں، آج کے اس موضوع پر تھوڑا سا اور غور کیجئے گا۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیہ ہے 237 237 اس کا نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے نکاح اور طلاق کے معاملات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ نکاح آپ جانتے ہیں دو افراد کا نہیں، دو خاندانوں کا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، دو خاندان جڑتے ہیں، ہوتا تو افراد کا ہے لیکن دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے تو بھی صرف دو بندے نہیں علیحدہ ہوتے بلکہ دو خاندان ٹوٹتے ہیں، تباہی آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، عدالتوں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں اور کینے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیوں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس موقع پر دو مسلمان خاندان ہیں، ان میں طلاق ہو گئی، اب ظاہر ہے کوئی خوشی کے ساتھ تو آپس میں نہیں ملے گا،
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جملہ کہا ہے، دل سے سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اے مسلمانوں اس موقع پر جب تمہاری علیحدگی ہو گئی ہے، اب بھی اگلے کے مرتبے کا خیال رکھنا، اگلے کو چھوٹا نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ اگر دل تک بات پہنچی ہو تو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ یہ نکاح عارضی تھا، یہ اختلاف عارضی تھا، لیکن جو مقام اور عزت اور شان میرے رب نے بحیثیت انسان دی ہے وہ مستقل تھی۔ اس کا تم پاس اور خیال رکھنا، اس کا احساس کرنا، فضیلت دینا، اس بات کو اہمیت دینا، اگلے کے مرتبے کا خیال رکھنا۔ انزل الناس منازلہم، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی آ جاتا، یہودی آ جاتے، عیسائی آ جاتے، وفد آتے تھے بڑے بڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مکے کا سردار آیا، نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک چھوٹا سا موڑا پڑا ہوا تھا، موڑا۔ اللہ کے رسول نے اس سردار کو، عزیز بھی تھا، اس سردار کو لے کر اپنے گھر میں گئے، اس کو موڑے پر بٹھایا، میرا نبی نیچے چٹائی پر بیٹھا تھا۔ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے دے، وہ انصاری ہو، وہ موچی ہو، وہ تیلی ہو، وہ انسان ہوتا ہے تو معزز ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، وہ غریب ہو، وہ کالا ہو، وہ چھوٹے قد کا ہو، جب انسان ہوتا ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یوں ہی سمجھایا ہے ہمیں کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، خلیفہ تھے، ملنے کے لیے آئے، پہلے پتا چلا جی ایک سردار آئے ہیں، فلاں سردار آئے ہیں، جی فلاں بھی بیٹھے، میں ابھی اندر عدالت لگی ہے، مصروف ہوں۔ بتایا گیا کہ بلال حبشی مؤذن رسول تشریف لائے ہیں، حبشی تھا، حبشی کالے رنگ کا غلام تھے، غلام سے آزاد ہوئے تھے۔ یعنی حبشی سے مراد یہ ہے کہ حبشہ کے تھے، یمن کے تھے، اور وہاں سے ہجرت کر کے اکیلے یہاں پر رہتے تھے، کوئی ماں باپ نہیں رہتے یہاں پہ، کوئی بہن بھائی، کوئی خاندان نہیں رہتا، اکیلے آئے۔ اس حبشی ایک آزاد کردہ غلام کا خبر ملتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر عمر فاروق کو، اندر سے اٹھتے ہیں ننگے پاؤں باہر آ کر، حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں مرحبا، میرا سردار آیا، میرا سردار آیا، کہنے والا قریشی ہے، کہنے والا خلیفہ ہے، اور جسے سردار کہہ رہا ہے وہ اس دور کی چھوٹی ذات کا انسان ہے۔ انسان کو عزت دیجئے، اللہ کا واسطہ ہے، انسان کو عزت دیجئے۔ ہمیں پٹی پڑھائی گئی، قرآن میں بار بار سکھایا گیا ہے، ایک انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ موچی، یہ تیلی، یہ نائی، یہ آپ نے طے کیا ہے، یہ اللہ نے طے نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اس کو آزاد اور ایک انسان اور مقام والا اور شرف والا پیدا کیا تھا۔ یہ اسی آدم کی پشت سے پیدا ہوا ہے جس آدم کو رب کریم نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور آخر میں ایک سبق کے طور پر حدیث مبارکہ ساتھ لے جائیے گا۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں احب الناس الی اللہ انفعهم الناس، دنیا کے لوگوں میں اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین انسان وہ ہے، ساری دنیا کا کہا ہے، مسلمانوں کی صرف بات نہیں ہے، ساری دنیا کے تمام انسانوں میں پسندیدہ ترین انسان وہ ہے کہ جو دنیا کے لوگوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نقصان اور تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آپ اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے ہاتھ اور اپنے کردار سے ایک مسلمان کو محفوظ کر دیجئے، آپ اللہ کے محبوب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے اس کے ساتھ نیکیاں نہیں کی ہیں، صرف اپنے شر سے بچایا ہے۔ المسلم، کیا بڑی مشہور حدیث ہے نا، المسلم، مسلمان کی تعریف نبی نے فرمائی من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ اور اپنے اعضاء سے، زبان سے، اپنے کردار سے دوسرے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو بچا کر رکھتا ہے، مسلمان کی یہ تعریف ہے۔ اور
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یکشف عنہ کربتن، اور محبوب بننا ہے تو اپنے انسان بھائیوں، عام انسانیت کے لیے اپنے دل کو کشا کرو، ان کی تکلیفوں کو دور کیا کرو۔ پہلا کام بڑا بننے کے لیے یہ ہے اپنے شر کو روک کر رکھو۔ ہر انسان میں دو جذبے ہوتے ہیں، ایک خیر کا ایک شر کا، کسی میں خیر زیادہ کسی میں شر زیادہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے شر کو لوگوں سے دبا کر رکھو۔ خیر نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، لیکن اپنا شر روک کر رکھو۔ پہلی بات یہ تمہیں ایک مرتبہ اونچا مل جائے گا۔ اس سے بھی آگے جانا ہے تو اپنا خیر عام کر دو، لوگوں کی تکلیف دور کیا کرو، لوگوں کی پریشانیاں ختم کیا کرو۔ اور فرمایا او یقضی عنہ دینا، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ اور پرسنل ہو کر اس کا قرض ادا کر دے، اس کی چٹی ختم کر دے، اس کے اوپر بوجھ پڑا اتار دے، فرمایا یہ اس سے بھی اوپر کا مرتبہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا او یطرد عنہ جوعا، اور اگر کسی انسان کی مستقل بھوک ختم کر دے، اس کے کاروبار کا اس کے معاش کا انتظام کر دے، یہ اس سے بھی اوپر کا مرتبہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ سکیں کہ میں آج کے خطبہ جمعہ کے دو نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ میں بحیثیت انسان کس قدر بڑا یا چھوٹا انسان ہوں۔ اپنے آپ کو دیکھیے، آئینہ دیکھیے، میں نے عرض کیا، اور طے کیجئے کہ ہم مرتبہ انسانیت سے اوپر کے درجوں میں ہیں یا مرتبہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگوں میں۔ اپنے آپ کو خود بتائیے، رینک کیجئے، مرتبہ طے کیجئے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں، بحیثیت انسان لوگوں کی قدر کیجئے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور بلا شبہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ بلند انسان ہوتا ہے، اور بھی بلند انسان ہوتا ہے جب سچے معنوں میں کوئی مسلمان بن کر دکھائے، اس کی اور بھی عزت بنتی ہے، اس کا اور بھی مقام بنتا ہے، اس کے ساتھ تو حسن سلوک اور بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حیثیت کے ادراک کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔